السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے آپ سبھی کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ تو دوستو، بہت ہی پیارا بیان ماں بہنوں کے تعلق سے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہماری ماں بہنیں جو ہے اس بیان کو ضرور سنیں اور ہمارے اسلامی بھائی بھی ضرور اس بیان کو سنیں۔ دوستو، مفتی سلمان اظہری کیا فرما رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آواز و نصیحت کی باتیں، پیغام دنیا، پیغام آخرت جو ہے ہم اس چینل کے مادھیم سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو مفتی سلمان اظہری کیا فرماتے ہیں، دل سے سنیں دوستو۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے نوجوانوں، تم جن کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے ہو یہ حقیقت میں ڈاکو ہیں۔ یہ دنیا تمہارے لوٹ مار کی منتظر ہے۔ ہماری بچیاں بھی، میرا میسج پہنچتا ہے تو پہنچاؤ، جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں وہ آزادی نہیں دینا چاہتے، وہ تمہارے جسم کے متلاشی ہیں، وہ ہوس پرست ہیں۔ ہم نے کہیں ایک حکایت پڑھی تھی کہ بھیڑیے جو ہے، بھیڑیے جانتے ہیں، بھیڑیوں نے یہ باہر آ کر کے اعلان کرنا شروع کیا کہ بکریوں کو آزادی دے دو، بکریوں کو آزادی دے دو۔ ارے بھیڑیا تو بکری کو کھاتا ہے، لیکن بکریوں کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں۔ سیم آج کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھیڑیے آئے ہیں محلے میں اور نعرے لگا رہے ہیں بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو۔ اور چند بکریاں جب بھیڑیوں کو نعرہ لگاتے ہوئے سنی تو ان کو لگا کتنے اچھے بھیڑیے ہماری عزت کی بات کر رہے ہیں، ہماری حمایت، آزادی ہونا چاہیے، صحیح بات ہے۔ سب بکریاں مل کر کے کہنے لگی ہم کو بھی آزادی چاہیے، آزادی۔ دیکھو بھیڑیے جو ہے ہماری حمایت میں گلیوں میں نکلے، بینر نکالے، پوسٹر نکالے، ہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ویمن رائٹس کے متعلق۔ تو جو بوڑھی بکریاں تھیں انہوں نے سمجھایا، کہا کہ اے بچیو، آزادی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں، تمہاری عزت مالک کے گھر میں ہی سلامت ہے، یہیں رہو، جو ہمارا مالک ہے وہ ہماری دیکھ بھال اچھی کر رہا ہے، باہر جاؤ گی آزادی، یہ بھیڑیے تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کہا بوڑھی بکریوں کو ان سبوں نے گالیاں دی کہ یہ اماں پرانی باتیں کرتی ہیں، تمہارا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے، ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ اور دھرنے پر بیٹھ گئیں، بکریوں کو مالک نے آزاد کر دیا، جاؤ آزادی چاہیے، آزادی چھوڑ دیا۔ بکریاں سڑکوں پر آئیں اور بھیڑیوں نے جب آزاد دیکھا تو سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، بکریاں سب مر گئی۔ ایک حکایت، یہ کوئی لطیفہ نہیں، سیم سچویشن آج میں اپنی بچیوں کو سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ تمہاری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اگر ان کو اتنی ہی تمہاری عزت پیاری ہوتی تو یہ کلبوں میں اور اسٹیجوں پر ننگا لا کر تمہیں کبھی نہیں کھڑا کرتے، تمہیں کئی لوگوں کے بستروں پر جانے پر مجبور نہیں کرتے۔ یہ حقیقت میں تمہارے جسم کے ننگے پن کے ہوس کے پجاری ہیں، انہیں صرف اور صرف ہوس اپنی پوری کرنی ہے۔ اسی طرح ہے نوجوانوں، تمہیں جو دنیا کی طرف بلا کر یہ کہتا ہے کہ اس میں آزادی، اس میں فریڈم اور اس میں عزت ہے، یہ در حقیقت تمہیں جانور بنانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ نوجوان بن گئے، کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی، سروں میں چوٹیاں آ گئی، کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھاڑ کر پہننے لگے اور اس کو فیشن کہنے لگے۔ تمہیں عورتوں کی چیزیں دے دی گئی، تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا۔ کتنے نوجوان ہیں وہ یہ سوچے بغیر سب کرنے لگ گئے۔ ارے تمہیں نہ مرد بنا رکھا، نہ عورت بیچ کا بنا کر چھوڑ دیا دنیا نے، پھر بھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ابھی فیشن ہے، فیشن ہے، تھکے جا رہے ہو۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے درد کو اگر سب سے زیادہ محسوس کرنے والا کوئی ہے، ہمارے غم کو سب سے زیادہ سہنے والا کوئی ہے، وہ میرے آقا مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں، میرے امت کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ اللہ ہے کوئی
कोई दुनिया में इस तरह। एक रिवायत सुनो, तवज्जो, इधर तवज्जो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया, सुनो है मुसलमानों, मलकुल मौत हुजरे में दाखिल हो गए, इजाजत लेकर आए। यह आखिरी दिन था मेरे आका का, नज़ा का वक्त चल रहा है। नज़ा और सकरात किसको कहते हैं पता है? उस वक्त आदमी अपनी माँ बहनों को और भाई बाप को नहीं पहचानता। सकरात के वक्त तो आदमी को अपना नाम तक याद नहीं रह जाता। बड़ी सख्त हालत का नाम है सकरात। अच्छे अच्छे लोग अपनों को भूल जाते हैं, नहीं याद रहता। नबी मुकर्रम शहींशाह दो आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। मलकुल मौत आए इजाजत लेकर रूह कब्ज करने के लिए। तब जानते हैं मेरे नबी ने सबसे पहले सवाल क्या किया इजराइल से? ऐ मलकुल मौत, ये नज़ा और ये सकरात की जो तकलीफ है बहुत सख्त है, जरा ये बताओ क्या ये तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? अल्लाह, ये तकलीफ क्या मेरी उम्मत को भी आएगी? कौन है जो हमारे सकरात की तकलीफ को भी अपने नज़ा के वक्त याद कर रहा हो? अपने नज़ा के वक्त इसी को आला हजरत ने फरमाया था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। ऐ सुन्नी नौजवानों, सबसे ज्यादा हमारी फिक्र करने वाले वो नबी पाक की जात है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर बेतहाशा रोते रहे, किसके लिए रोते रहे? उम्मत के लिए। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी ग़फिरली उम्मती। हमने आपकी खिदमत में रखा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, और हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वाक़िआत और अच्छी अच्छी वीडियोस और इस्लामी मुआशरे के ताल्लुक़ से और वाज़ो नसीहत की बातें, पैगाम दुनिया पैगाम आखिरत जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।